1978 عیسوی کے اواخر میں پہچانا۔ اس وقت امام خمینی شاہی حکومت کے خلاف اعتراض کرنے اور آواز بلند کرنے کی بنا پر فرانس میں جلا وطن تھے، اور دنیا ان کی صدائے احتجاج فرانس کے دارالحکومت پیرس کے ایک مضافاتی علاقے نوفل لو شاتو سے سن رہی تھی۔ امام خمینی نے امریکہ کے خلاف اپنی زبردست تقریروں کے ذریعے محمد رضا شاہ پہلوی کے خلاف جو جنگ چھیڑی، اس کو ذرائع ابلاغ نے غیر معمولی حد تک منعکس کیا اور انہیں 20ویں صدی کے سب سے ممتاز انقلابی کے طور پر متعارف کرایا۔ چنانچہ امام خمینی سے متعلق خبریں اخبارات کے صفحات پر چھائی رہتی اور ان کا بیان تمام خبروں کی شہ سرخیوں میں ہوتا۔ امام خمینی کی جو تصویر اور جو چہرہ سامنے آیا، اس میں ایسی تازگی تھی جس کی اس وقت تک لوگوں نے نظیر نہیں دیکھی تھی، خاص طور پر مغربی ملکوں میں۔ سفید داڑھی اور سیاہ عمامے کے ساتھ جو معصوم سا چہرہ سامنے آیا، وہ ایسے نومولود کی مانند تھا جو دل تاریخی کتابوں اور قدیم داستانوں سے جنم لیتا ہے۔ تمام باتیں دنیا والوں کے لیے تازگی و فرحت کی نوید و بشارت دے رہی تھی، حتیٰ ان کا نام روح اللہ۔ ایک سوال جو زیادہ تر نامہ نگاروں اور سیاستدانوں کے ذہنوں میں گھر کر چکا تھا، وہ یہ تھا کہ خمینی انقلابیوں کے کس گروہ یا طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کس شخصیت سے موازنہ کیا جا سکتا ہے، ابراہم لنکن، لینن یا چرچل سے، یا پھر ہٹلر، مسولینی یا ڈیگول سے۔ وہ ہمیں عبد الناصر کی یاد دلاتے ہیں یا نہرو اور کیسٹرو کی، لیکن خمینی ان سب سے الگ اور مختلف تھے۔ 20ویں صدی میں انہوں نے ایک اسلامی انقلاب کی قیادت و رہنمائی کی، ایسا انقلاب کی کامیابی جس کا مقدر بن چکی تھی۔ سیاہ امامہ جو روح اللہ سر پر باندھتے تھے، ہمیں ان کی حسب و نسب تک، جو کہ پیغمبر اسلام محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ علیہ سے منسوب تھا، پہنچا دیتا ہے۔ ان کا خاندانی شجرہ مکے کے عربوں سے ملتا ہے، اور وہ خود ایران کے وسط میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں 20ویں صدی کے آغاز میں پیدا ہوئے۔ امام خمینی کے آباء و اجداد کا دور و دراز کا سفر مکے سے خمین تک ہزاروں کلومیٹر پر محیط تھا، اور اس سفر نے 1000 سال سے زیادہ طول کھینچا۔ مکہ مکرمہ 20ویں صدی کا آغاز، یہاں پر روح اللہ کے اسلاف و اجداد جو 1400 سال پہلے زندگی بسر کرتے تھے، اور یہیں پر ان کا نسب ان کے جد اکبر فرزند رسول امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ملتا ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر اثنا عشری شیعوں کے 7ویں امام ہیں۔ روح اللہ کے جد بزرگوار امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے جزیرہ نما عرب کو خلیفہ بنی عباس المہدی کی درخواست پر ترک کر دیا اور عراق تشریف لے گئے، اور پھر وہاں بنی عباس کے قید خانوں میں آپ کو قید کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انہی زندانوں میں سے ایک میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور اپنے وطن سے دور دیار غیر میں انہیں دفن کیا جاتا ہے۔ آپ کا روضہ آج بھی عراق کے شہر کاظمین میں مرجع خلائق اور عاشقوں کی زیارت گاہ ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی ذریت اور ان کے پوتے اور بعد کی نسلیں بغداد و عراق میں رہیں، اور آہستہ آہستہ موسوی خاندان کے نام سے مشہور ہوئیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان میں سے ایک گروہ نیشاپور، جو آج ایران کا ایک شہر ہے، ہجرت کرتا ہے، اور انہی میں سے کچھ افراد کشمیر چلے جاتے ہیں۔ موسوی خاندان نے کشمیر میں دین اسلام کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری سنبھالی اور وہیں آباد ہو گیا، یہاں تک کہ اس خاندان کی نسل سید میر حامد حسین موسوی تک پہنچتی ہے، اور یہ روح اللہ کے تیسرے جد ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ امام خمینی کی ولادت سے 250 سال قبل حامد حسین کے ہاں ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام دین علی شاہ تھا۔ بعد میں حامد حسین اور دین علی شاہ کو کشمیر کے زمین خوار زمینداروں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ ان کے مزارات آج بھی کشمیر میں موجود ہیں۔ دین علی شاہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام احمد تھا۔ وہ دینی علوم حاصل کرنے کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ چونکہ احمد کشمیر یعنی بر صغیر ہند سے نجف گئے تھے، اس بنا پر
ان کے دوستوں اور طلباء کے درمیان احمد ہندی کے نام سے انہیں شہرت حاصل ہو گئی، لیکن وہ نجف اشرف میں زیادہ عرصے تک قیام نہ کر سکے۔ اس وقت خمین ایران کے وسط میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں کے لوگ صفوی خاندان کے زیر تسلط بہت ہی لاچاری اور بے بسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ چونکہ صفوی حکمراں انتہائی کمزور پڑ چکے تھے، لہٰذا وہاں کے جاگیردار اور مالکان بے محابہ لوگوں کے اموال اور مویشیوں کو ان سے چھین لیتے۔ لوگوں نے تنگ آ کر ایک گروہ کو نجف اشرف روانہ کیا تاکہ صورتحال سے اپنے مذہبی رہنما آیت اللہ شیرازی کو آگاہ کریں اور ان سے مدد طلب کریں۔ آیت اللہ شیرازی نے سید احمد موسوی سے فرمایا کہ وہ اس گروہ کے ساتھ خمین جائے۔ احمد ہندی موسوی ان کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے خمین سے آئے ہوئے لوگوں کے ہمراہ نجف سے خمین کے لیے روانہ ہو گئے، جو ان کے لیے بالکل نئی جگہ تھی۔ خمین میں لوگوں نے سید احمد ہندی کو قاضی مقرر کیا تاکہ وہ ان کے اختلاف کو حل کرائے۔ خمین کے لوگ سید احمد ہندی کو رہنے کے لیے ایک قلعہ نما مکان بھی دیتے ہیں۔ اس گھر میں 2 برج تھے، ایک گھر کے مغربی جانب اور دوسرا مشرقی جانب۔ لوگوں کے اختلافات اور تنازعات کو حل کرانے کے لیے گھر کے صحن میں عدالت لگتی تھی اور محکمہ صحن خانہ میں قائم ہوتا تھا۔ سید احمد ہندی اپنا حکم یا فیصلہ صادر فرماتے اور آپ کے جو چند نگہبان تھے ان کے ذریعے فیصلے پر عمل درآمد کرایا جاتا۔ خاص طور پر زمین و جائیداد کی تقسیم کے بارے میں جاری کیے گئے حکم پر عمل درآمد کے لیے نگہبان مامور ہوتے۔ 1864 عیسوی سید احمد ہندی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس بچے کا نام مصطفیٰ رکھا جاتا ہے۔ مصطفیٰ بعد میں مصطفی خمینی کے نام سے معروف ہوئے اور اس طرح امام خمینی کے اجداد اس طویل سفر کے بعد، جس نے 1000 سال سے زائد طول کھینچا، ایران میں مستقر اور قیام پذیر ہوئے۔ خاندانی نام بھی مقام و جگہ کی تبدیلی کے باعث تبدیل ہو گیا۔ بنابراین موسوی اور ہندی کے بعد خمین میں قیام پذیر ہو جانے کی وجہ سے خمینی کے نام سے یہ خانوادہ معروف ہو گیا، وہی خاندانی نام جو آج تک باقی ہے۔ سید مصطفیٰ نے آیت اللہ مرزا احمد مجتہد کی بیٹی محترمہ ہاجرہ سے شادی کی، جن سے مرتضیٰ اور نور الدین نام کے 2 بیٹے متولد ہوئے اور اب تیسرے بچے کے انتظار میں ہیں۔ سید مصطفیٰ کی اہلیہ ہاجرہ جو حاملہ تھیں، زچگی کے وقت کا انتظار کر رہی تھیں اور دعا کر رہی تھیں کہ ان کے شوہر اور شہر کے دیگر لوگ جو اطراف کے جاگیرداروں اور زمینداروں کو ان کے ظالمانہ اقدامات سے باز رکھنے کے لیے شہر کے باہر گئے ہوئے ہیں، صحیح و سلامت واپس لوٹ آئے۔ لیکن باپ کے گھر لوٹنے سے پہلے ہی تیسرا بیٹا اس دنیا میں آ گیا۔ 20 جمادی الثانی 1320 ہجری قمری مطابق 24 ستمبر 1902 کو اسی گھر میں اور حجرے میں ہاجرہ کے بطن سے تیسرا بیٹا اس دنیا میں آتا ہے، جس کا نام روح اللہ رکھا گیا۔ زچہ اور بچہ دونوں ہی باپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن سید مصطفیٰ واپس نہیں آئے۔ اس وقت علاقے کے قوانین کا گروہ یا وہ لوگ جو حکومتوں سے وابستہ تھے، خمین اور اطراف کے علاقوں کے لوگوں کی جان و مال اور ناموس پر دست درازی کرتے اور ظلم و ستم ڈھاتے اور ادھر سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیتے۔ ان تمام مظالم کے مقابلے میں یہ بہادر شخص یعنی امام خمینی کے والد ہمیشہ مزاحمت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ شہید کردن بین راه خمین و عراق۔ سید مصطفیٰ کے قتل کے بعد آپ کا گھرانہ خاموش ہو کر بیٹھ نہیں جاتا، خاص طور پر روح اللہ کی پھوپھی صاحبہ خانم۔ امام کی پھوپھی وہ تھیں کہ جب جناب مصطفیٰ کو شہید کر دیا جاتا ہے، امام خمینی کی پھوپھی آتی ہیں اور کہتی ہیں میں جا رہی ہوں، اور جب تک آقا مصطفیٰ کے قاتل کو پکڑ نہیں لیتی تہران سے واپس نہیں لوٹوں گی۔
امام خمینی کی پھوپھی تہران جاتی ہیں، شاہ وقت کے دربار میں جاتی ہیں، وہاں بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آغا مصطفیٰ کے قاتل کو میرے حوالے کرو، تمہیں قاتل کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ درباریوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ واپس جائیے۔ امام خمینی کی پھوپھی نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صاحبہ خانم آغا مرتضیٰ پسندیدہ اور دیگر بچوں کو ساتھ لے کر تہران گئی تھی۔ شاہ وقت کے دربار میں آپ نے کہا کہ یہ آغا مصطفیٰ کے بچے ہیں، قاتل کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ صاحبہ خانم پورے 6 مہینے وہاں رہیں، یہاں تک کہ آغا مصطفیٰ کے قاتل کو اپنی تحویل میں لیا، اسے خمین لے کر آئیں اور اسے پھانسی پر لٹکایا گیا۔ روح اللہ ابھی صرف 5 مہینے کے ہی تھے کہ یتیم ہو گئے۔ ان کی والدہ کو اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ جس سے روح اللہ شکم سیر ہو جاتے۔ مجبور ہو کر انہیں دائی کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ انہیں دودھ بھی پلائیں اور ان کی رضائی ماں بھی بن جائیں۔ یہاں پر ایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو دنیا والوں کے لیے بہت دلچسپ ہے۔ جب اس ماں کا دودھ خشک ہو گیا اور دودھ پلانے کے لیے ایک دایا کو تلاش کیا جا رہا تھا، ایک بہت ہی نیک اور پارسا خاتون کو ڈھونڈا گیا۔ اس خاتون کا بھی ایک بیٹا تھا۔ اس خاتون کو لایا گیا تاکہ امام خمینی کو دودھ پلائے۔ اس پارسا خاتون نے کہا کہ میرے پستانوں میں سے صرف ایک ہی پستان میں دودھ ہے، دوسرے میں نہیں ہے، اور میرا بچہ اس ایک پستان سے دودھ پیتا ہے۔ روح اللہ کے گھر والوں نے اس خاتون سے کہا کہ تم روح اللہ کو وہی پستان دو جس میں دودھ نہیں ہے، اور اگر دودھ آ گیا تو کافی ہے۔ خشک پستان کو بچے یعنی امام خمینی کے منہ میں رکھا جاتا ہے اور دودھ آنے لگتا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ پستان اس بچے کا اور یہ پستان میرے بچے کا۔ 6 سال کی عمر میں روح اللہ نے مکتب جانا شروع کیا اور ملا ابو القاسم سے قرآن پڑھنے لگے۔ انہوں نے 1 سال کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اس کے بعد اعتماد العلماء نامی ایک استاد کی شاگردی اختیار کی اور ان سے حساب اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ امام خمینی پروان چڑھنے لگے اور تقریباً 10-12 سال کی عمر میں پہنچ گئے۔ ایک شخص تھے جن کا نام حاج نوروزی تھا، جو 6-7 سال کی عمر سے امام کے دوستوں میں سے تھے، یعنی مکتب میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ میں ان کو اچھی طرح جانتا تھا، ان سے مل چکا تھا، ان سے میری بات چیت بھی ہوا کرتی تھی۔ کچھ عرصے قبل ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ حاج نوروزی کہا کرتے تھے کہ ہم جب مکتب جایا کرتے تھے، یہ آغا روح اللہ، ان کا نام روح اللہ تھا، یہ جو کچھ بھی پڑھتے ان کے ذہن نشین ہو جاتا، ہم جو کچھ پڑھتے وہ ذہن نشین نہ ہوتا اور ہماری سمجھ میں نہ آتا۔ ہم آغا روح اللہ کے پاس جاتے اور کہتے کہ یہ سبق ہمیں دوبارہ سمجھاؤ۔ خمین کے صحرائی علاقے میں روح اللہ اپنے بچپن کے شیریں ایام گزار رہے تھے۔ وہ ریاضی بہت اچھی طرح جانتے تھے، دوڑ میں بھی کافی آگے تھے اور ساتھ ہی بہت اچھے پیراگ اور گھوڑ سوار بھی تھے۔ حاج نوروزی کا بیان ہے کہ جتنے بھی بچے ہوتے وہ کہتے سب کو لے آؤ، دوڑ کا مقابلہ رکھتے ہیں۔ مقابلہ ہوتا اور وہ سب سے آگے ہوتے۔ قلعہ بازی یا آج کے زمانے میں جسے کہتے ہیں جمناسٹک، ویسی ہی ورزش امام خمینی ایک لکڑی کی مدد سے کیا کرتے تھے اور قلعہ بازیاں کھایا کرتے تھے کہ انہیں قلعہ بازیوں کے دوران اس وقت جب ابھی ان کی عمر 7 یا 8 سال کی رہی ہوگی، گر گئے اور پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ حاج نوروزی کا بیان ہے زمین پر گر گئے، پیر ٹوٹ گیا اور پھر 4-5 دن کے اندر ٹھیک ہو گئے، مگر کھیل یا ورزش کو ترک نہیں کیا۔ پھر بچوں سے کہا آؤ کھیلتے ہیں۔ 10-12 سال کی عمر سے آپ نے بندوق بھی چلانا شروع کر دی، یعنی بہت ہی اچھے نشانے باز بھی تھے۔ 10-12 سال کی عمر میں جس بندوق سے نشانے بازی کرتے تھے اسے اسی گھر میں زمین کے نیچے چھپا دیا گیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام خمینی اپنے بچپن سے ہی بہت بااستعداد تھے۔ روح اللہ
उन्हीं दालानों और उस घर की चारदीवारी में बड़े होते गए और अपनी वालदा, फूफी और भाई सैयद मुर्तजा पसंदीदा के जेरे साया परवान चढ़ने लगे। इमाम खुमैनी का बचपन ऐसा था कि 10-12 साल की उम्र में या उससे भी कम उम्र में मुअम्मम हो गए, अपने सर पर अमामा रख लिया। खुद इमाम खुमैनी और उनके बड़े भाई आगा मुर्तजा पसंदीदा की शख्सियत बचपने में ही इतनी हैबत व अजमत की मालिक थी कि जब खुमैन शहर में निकलते तो सभी लोग उनके एहतराम में खड़े हो जाते थे और ताज़ीम करते थे। 10-12 साल के बच्चे की शख्सियत और जलालत का ये आलम था। उस दौर में ईरान में बज़ाहिर काजारी शाही दौर था, लेकिन दर हकीकत और अमली तौर पर ईरान ज़ारे रूस और बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत था। ईरान के आधे शुमाली इलाके पर रूस का कब्जा था और बरतानिया का मुआहदों के मुताबिक ईरान के जुनूबी इलाकों के तेल के तमाम ज़खायर पर कब्जा था और 20वीं सदी के अवाइल में मुल्क के आधे जुनूबी इलाके पर बरतानिया का ही हुक्म चलता था। अभी सन 1907 शुरू नहीं हुआ था कि ईरान को कानूनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और उसके ज़खायर को ताराज करके ईरान को कर्ज के संगीन बोझ तले दबा दिया गया। इन वाक़यात के नतीजे में एक कौमी इनक़िलाब बर्पा हुआ, वो भी शाही इस्तिबदाद और रूस और बरतानिया के मुखालिफ उलमाए दीन की क़यादत में था। इस इनक़िलाब को उस वक्त आईनी इनक़िलाब के नाम से शोहरत हासिल हुई। उलमाए दीन और उनमें सर फ़हरिस्त शेख फजलुल्लाह नूरी ने मुज़फ़्फ़रुद्दीन शाह काजार को 1906 में नए बुनियादी आइन को कबूल और उसे नाफिज करने पर मजबूर कर दिया। हम चाहते हैं कि ईरान में हुकूमती क़वानीन इस्लामी क़वानीन हों और कानून के एतबार से इस्लाम मोहताज नहीं है कि उसे अग़ियार का मोहताज बनना पड़े। जिन लोगों ने आइनी इनक़लाब के आगाज़ में आइन लिखा था, उन्होंने यह आइन बेल्जियम से लिया था और इस आइन में बहुत सी खामियां हैं। इस आइन के बहुत से क़वानीन गैर मुतरक्की और नामुकम्मल हैं। इस्लाम को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी दूसरे से या किसी दूसरी जगह से उसके लिए कानून आए। इस्लाम के क़वानीन अपने तमाम पहलुओं में जामे और मुकम्मल हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत इस्लामी क़वानीन पर उस्तवार हो। 1914 में और पहली जंग अजीम के आगाज से कबल रूसी फौज ने इमाम खुमैनी के गांव पर कब्जा कर लिया। उस वक्त रूहुल्लाह की उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं थी। वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि रूसी फौजी और तोपें खुमैन और उसके अतराफ के देहातों में दाखिल हो रहे थे। मुझे याद है कि इमाम खुमैनी ने अपनी एक तकरीर में कहा था, मैं बच्चा था, मेरे पास बंदूक हुआ करती थी। क्यों? 14-15 साल के नौजवान के हाथ में बंदूक हुआ करती थी, क्योंकि जब वो लोग हमला करते थे, लोग इमाम के घर में पनाह लेते, क्योंकि इमाम का घर महफूज किले की मानिंद था, जिसमें बुर्ज थे, चौड़ी चौड़ी फसीलें थी और पुश्ते थे। जिन लोगों को अपने अमलाक लुट जाने का खौफ होता, वो इमाम के घर में पनाह लेते। इमाम उसी वक्त से अपनी शख्सियत को साबित करते हैं। उन्नीस 1917 में रूहुल्लाह की मां हाजरा खातून का इंतकाल हो गया। उनके बड़े भाई सैयद मुर्तजा पसंदीदा ने इमाम की सरपरस्ती संभाली। 2 साल बाद रूहुल्लाह ने खुमैन में जो कुछ हासिल करना था और सीखना चाहते थे, हासिल कर लिया था। आगाए पसंदीदा ने उन्हें मशवरा दिया कि वो दीनी उलूम हासिल करने के लिए अराक शहर चले जाएं।
وہ خود انتہائی ذہین اور سمجھدار انسان تھے. یہی وجہ تھی کہ جب اس طرف متوجہ ہوئے کہ خمین ان کی رشد و ترقی کے لیے کافی نہیں ہے تو انہوں نے قم ہجرت کر ڈالی اور قم میں بھی انتہائی صالح و عارف اور مخلص لوگوں کے درمیان رہے. روح اللہ خمینی 1919 عیسوی کے آس پاس کہ جب ابھی ان کی عمر 18 سال بھی نہیں ہوئی تھی، مزید دینی علوم حاصل کرنے کی غرض سے خمین سے عراق چلے گئے. ابھی وہ اس مدرسے میں پہنچے ہی تھے کہ یہ مدرسہ قم منتقل ہو گیا اور آج بھی قم میں موجود ہے. روح اللہ نے اپنی دینی تعلیم حوزہ علمیہ قم میں، جس کی سرپرستی آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی فرما رہے تھے، شروع کر دی. وہ قاجار حکومت کے آخری دور کا زمانہ تھا. اس نووارد طالب علم نے اس مدرسے میں سکونت و رہائش اختیار کر لی، کمرہ نمبر 7 میں. قبول کرد اور انہوں نے قبول کر لیا. آخرکار ایک عمدہ نوید دی. انہوں نے کہا کہ مدرسہ دارالشفا میں مدرس یعنی درس کی جگہ اور آغا کے پچھلے رہائشی حجرے یا کمرے کے درمیان. یہ میری انتہائی آرزو تھی، اس لیے کہ میرے امام کے ساتھ اچھے روابط تھے. خاص طور پر آقا خنساری کے درس میں عموماً ہم لوگ ساتھ ہوا کرتے تھے اور ہم لوگ مرحوم آغا سید محمد تقی خنساری کے شاگرد تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں رہا کرتے تھے. یعنی آغا عراقی بھی، جن کی قبر آغا خنساری اور آغا حاج شیخ عبد الکریم کی قبر کے بالائی حصے پر ہے. میں عرض کروں کہ آغا عراقی اور آغا خمینی ان کے درس زیادہ تر ایک ساتھ رہتے تھے. مباحثے وغیرہ بھی ساتھ میں ہوا کرتے تھے. اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ آغا خمینی کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے. روح اللہ نے فقہی علوم میں اپنے حوزوی دروس حوزہ علمیہ قم کے ممتاز اور بزرگ اساتذہ، جن میں سر فہرست آیت اللہ خانساری اور آیت اللہ حائری یزدی تھے، کے زیر نظر شروع کیے. لیکن انہوں نے فقہی دروس پر ہی اکتفا نہیں کی اور عقلی علوم جیسے منطق، فلسفہ اور عرفان کی تعلیم حاصل کرنے میں بھی مشغول ہوئے. اور خود بھی فلسفے اور عرفان میں مرحوم شیخ محمد علی اصفہانی شاہ آبادی کے خاص شاگرد تھے. البتہ ممتاز اور مبرز شاگرد تھے. اسی فلسفے اور عرفان میں کئی سال، شاید تقریباً 7 سال تک ان کی شاگردی کی. بعض دوسری جگہوں پر بھی یہ آقا حکیم بھی قم میں تھے، ان سے بھی علم حیات میں استفادہ کرتے. اور فلسفے کے بعض دیگر مسائل میں مرحوم آقا عبدالحسین قزوینی سے، جو فلسفے اور فقہ کے عظیم علماء میں شمار ہوتے ہیں، جن کی قبر بھی اسی مسجد بالا سر قم میں ہے، استفادہ کرتے. لیکن انہوں نے فلسفے میں سب سے زیادہ کسب فیض مرحوم شاہ آبادی سے کیا ہے. حصول علم کے ساتھ ساتھ روح اللہ عرفان و تقوی کے زیر سایہ آگے بڑھے. ایک سال قم میں بہت سخت سردی تھی. مدرسہ دارالشفا میں برف ہی برف تھی. اس سخت سردی کے موسم میں کوئی اپنے کمرے سے نکل کر نماز شب کے لیے وضو کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. امام، جو ایک جوان طالب علم تھے، کمرے سے نکلتے ہیں، جمی ہوئی برف کو اپنے ہاتھوں سے توڑتے ہیں اور اس ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز شب پڑھتے ہیں. قم میں امام خمینی کے ایک پڑوسی کا کہنا ہے،
میں گزر رہا تھا، ابھی صبح کی اذان نہیں ہوئی تھی، ایک طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کون ہو سکتا ہے اس گلی میں، کون سی مشکل پیش آ گئی ہے۔ میں آگے بڑھا، دیکھا کہ ماجرا یہ نہیں ہے بلکہ امام کے گھر کے اطراف کے ایک باغ میں جہاں بالکل سناٹا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی شخص نماز میں مشغول ہے اور گریہ کر رہا ہے۔ امام کو میں پہچان نہیں سکا، مجھے بہت اچھا لگا، دل چاہا دیکھوں رات کے اس سناٹے میں کون خدا کے حضور گریہ وزاری کر رہا ہے۔ روح اللہ کے اساتذہ میں کئی اساتذہ آئینی انقلاب کے رہنماؤں میں سے تھے، جیسے آیت اللہ العظمی تبریزی، آیت اللہ العظمی شاہ آبادی اور آیت اللہ العظمی خانساری۔ یہی مسئلہ اس بات کا باعث بنا کہ ان بزرگوں کا یہ شاگرد بھی انقلابی رنگ و خو اختیار کر لے۔ اس زمانے میں حوزہ علمیہ کا ماحول روحانی ہونے کے باوجود اس دور کے بیشتر علماء سیاسی امور سے لا تعلق تھے، اور یہ سب کچھ سابقہ شاہی حکومتوں کی طرف سے حوزے کو ملنے والی دھمکیوں اور پابندیوں نیز بندشوں کا نتیجہ تھا۔ یہی کافی تھا کہ علماء مجبوراً اس طرف توجہ نہ دیں اور صرف حوزے کی اصلیت و ماہیت جو کہ تعلیم و تعلم ہے اس کو محفوظ رکھیں۔ اس دور کے دینی علماء اور مدرسین احکام شرعیہ اور حلال و حرام جیسے مسائل پر ہی اکتفا کرتے اور مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی مسائل پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ لیکن روح اللہ بعض اوقات قم سے تہران آتے اور پارلیمنٹ ہاؤس جاتے اور پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کرتے اور پارلیمنٹ کے نمائندوں کی تقریروں اور بحثوں، خاص طور پر شاہی نظام کے مخالف سب سے ممتاز رہنما آیت اللہ سید حسن مدرس کی تقریروں کو بغور سنتے۔ جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شہید مدرس سے مسلسل رابطے میں رہتے تھے، چنانچہ امام کی تحریروں میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور امام نے اپنی سرگزشت میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ امام اپنی سرگزشت میں ایک جگہ فرماتے ہیں، میں ایسی پارلیمنٹ میں موجود تھا کہ مثلاً جہاں مدرس تھے، یا ایسی پارلیمنٹ میں جہاں سیاسی بحث ہوتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے فاتح برطانیہ نے 1919 میں ایران میں ایک نئی حکومت کا تعین کیا، وہ بھی وثوق الدولہ کی سرپرستی میں، کہ جس نے برطانوی بادشاہت کے ساتھ ایک عہد نامے پر دستخط کیے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کا حکومتی، مالی اور فوجی نظم و نسق برطانوی حکومت کے نمائندوں کی مرضی اور مشورت سے چلایا جائے گا۔ سید حسن مدرس اس معاہدے اور قانون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور احمد شاہ قاجار پر دباؤ ڈالا اور اسے مجبور کیا کہ برطانیہ کے دشمنانہ اور یک طرفہ دباؤ کو قبول نہ کرے۔ اختلافات اور کشیدگی شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ ملک کے شمال اور جنوب میں عوام نے دو الگ الگ تحریکیں شروع کر دیں۔ آذربائیجان میں فوجی تحریک کی قیادت پارلیمنٹ کے نمائندے شیخ محمد خیابانی کر رہے تھے، اور شمال میں فوجی تحریک کی قیادت سردار مرزا کوچے خان کر رہے تھے۔ دونوں نے قاجار حکومت کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ نتیجے میں وثوق الدولہ نے مجبوراً اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد برطانوی حکومت نے ایک ایرانی نامہ نگار کو، جس کا نام ضیاء الدین طباطبائی تھا، وزیر اعظم مقرر کیا۔ ضیاء الدین طباطبائی نے ایرانی فوج کے ایک افسر یعنی رضا خان سے ساز باز کر لی تاکہ دارالحکومت کو انقلابیوں کے قبضے سے باہر نکال سکے۔ ضیاء الدین نے تمام سیاسی مخالفین کو گرفتار کر لینے کا حکم دیا اور سب کو جیل میں ڈال دیا، جن میں ایران کی پارلیمنٹ میں حکومت مخالف ممتاز رہنما سید حسن مدرس بھی شامل تھے۔ 3 مہینوں کے بعد ضیاء الدین نے فوجی افسر رضا خان میر پنچ کے حق میں، جس نے احمد شاہ قاجار کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، عہدے سے دستبردار ہو جانے کا اعلان کر دیا۔ رضا خان نے 1926 میں خود کو ایران کا شہنشاہ اعلان کر دیا۔ اس درمیان پہلوی شہنشاہیت کے ابتدائی دور میں خمینی جوان ہو گئے۔ ہم سابقہ دور میں فرض کیجئے
قاجار کے ابتدائی دور میں نہیں تھے۔ اگر آپ فرض کریں کہ سلطنت قاجاریہ ایک ریفرینڈم کے ذریعے معرض وجود میں آئی، اور یہ بھی فرض کر لیں کہ پوری قوم نے اس کے حق میں ووٹ دیا، لیکن یہ مثبت ووٹ محمد قاجار اور بعد میں آنے والے سلاطین کے حق میں دیا تھا۔ جس دور میں ہم تھے اور احمد شاہ کی سلطنت کا زمانہ تھا، ہم میں سے کسی نے بھی آغا محمد خان کے دور کو نہیں دیکھا ہے۔ پچیس سالہ جوان طالب علم نے حوزے کے تمام بزرگوں، خاص طور پر حوزہ علمیہ کے سرپرست آیت اللہ حائری کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مرحوم آشیخ کے درس میں تھے۔ مدرسہ فیضیہ کی مسجد میں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں درس ہوتا تھا، ان کا حجرہ اسی کے بغل میں تھا۔ مرحوم آشیخ جب مباحثہ کرتے یا علمی بحث کرتے تو ان کی آواز قدرے تیز ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آ کر مرحوم آشیخ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آشیخ سے کہا، جناب ممکن ہے میں آپ سے ایک درخواست کروں؟ آپ جب درس دیتے ہیں اس وقت قدرے آہستہ درس بیان فرمایا کریں۔ ہم اسی بغل والے کمرے میں مطالعہ کرتے ہیں، لیکن آپ کی آواز بلند ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم مطالعہ نہیں کر پاتے۔ آغا شیخ نے یہ سن کر کہا کہ بہتر ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد آغا روح اللہ اٹھ کر جانے لگے تو مرحوم آشیخ نے کہا کہ اس نوجوان کا اسلام اور اس ملک میں انتہائی درخشاں مستقبل ہے۔ جوان خمینی نے، جن کی عمر ابھی 26 سال سے زیادہ نہیں تھی، 1928 میں اپنی پہلی کتاب تالیف کی۔ انہوں نے 29 سال کی عمر میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آغا مرزا تقی ثقفی تہران میں تھے۔ ان کی اپنی ایک شخصیت تھی، حتیٰ وہ تہران میں امام جماعت بھی تھے، لیکن شیخ عبد الکریم سے منسلک تھے۔ لیکن امام جن کی بعد میں یہ عظیم شخصیت بنی، اس وقت خمینی کے نام سے ایک طالب علم ہی تھے، اور زیادہ تر لوگ اسی حیثیت سے انہیں پہچانتے تھے۔ امام کی ان کی بیوی سے شادی کی بات زیادہ طول کھینچ گئی اور 9 مہینوں کا عرصہ لگ گیا، کیونکہ امام ایک طالب علم تھے اور کوئی بہت زیادہ ان کی شہرت و شناخت بھی نہیں تھی، جبکہ میری والدہ ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور اس زمانے کے اعتبار سے ان کا گھرانہ کافی اچھی حیثیت کا تھا۔ یہی کچھ وجوہات تھیں کہ میری والدہ کی دادی اس شادی کے لیے کسی حد تک تیار نہ تھی۔ البتہ میرے نانا اس رشتے سے بہت زیادہ راضی تھے، کیونکہ وہ خود بھی عالم دین اور معمم تھے اور ان کا بھی قم سے رابطہ تھا۔ وہ امام کو پہچانتے تھے، لیکن صرف اتنا ہی کہ وہ ایک ذہین، بااستعداد اور انتہائی باتقوا طالب علم ہے۔ البتہ انہی خصوصیات کی بنا پر وہ انہیں اپنا داماد بنانے کے لیے راضی تھے۔ لیکن میری والدہ کا قم میں جا کر رہنا، جو کہ ابھی کم سن تھیں اور صرف 15 سال کی عمر تھی ان کی، کسی قدر مشکل نظر آتا تھا۔ لیکن جس دن اس رشتے کا منفی جواب دیا جانا تھا، اس سے پہلے والی رات میری ماں نے بظاہر ایک خواب دیکھا۔ میری ماں خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک کھڑکی سے باہر تھوڑی دور کے فاصلے پر حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور حضرت فاطمہ سب وہاں تشریف فرما ہیں۔ صحن کے اس جانب کمرے میں میری ماں کو یہ منظر دیکھ کر کہ امام اور پیغمبر وہاں موجود ہیں بہت خوشی ہوئی۔ ان کے گھر میں انہی کے پہلو میں ایک اور خاتون تشریف فرما تھی، جنہوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کو نہیں چاہتی ہو۔ میری ماں نے کہا کیوں نہیں چاہتی ہوں، میں ان لوگوں کو چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم ان لوگوں کو نہیں چاہتی ہو۔ اگلے دن جب اپنی دادی سے یہ خواب بیان کرتی ہیں تو ان کی دادی کہتی ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سید کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ امام خمینی کے عقد نکاح کی تقریب میں آیت اللہ کاشانی موجود تھے۔ انہوں نے جب امام خمینی کو دیکھا تو آیت اللہ ثقفی کو، جو اب امام خمینی کے خسر معظم ہو چکے تھے، مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس نابغہ کو کہاں سے تلاش کیا؟
اس وقت انہوں نے امام خمینی کو ایک غیر معمولی شخصیت قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ ایک عام عالم دین نہیں ہیں۔ نیا بادشاہ رضا شاہ پہلوی قاجاریہ سلطنت کا تختہ الٹنے کے بعد پورے ایران کی آدھی زرعی زمینوں کا خود مالک بننا چاہتا ہے۔ بنا بری اس نے ان زمینوں کی سند باضابطہ طور پر اپنے نام کرا لی۔ رضا شاہ پہلوی زر و جواہر جمع کرنے کے لیے مشہور تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک طاقتور فوج تشکیل دے تاکہ وہ اس کی املاک و جائیداد کی حفاظت کرے۔ رضا شاہ ترکی کے مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اندھی تقلید کر رہا تھا۔ اتا ترک نے حجاب اور پردے کو ختم کرنے کا حکم دیا اور مسجدوں کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ رضا شاہ نے اتا ترک کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے انقرہ کا دورہ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ رضا خان ترکی والا اتا ترک بننا چاہتا تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ اسلام کو لوگوں سے دور کر دے۔ وہ چاہتا تھا کہ حجاب اور پردے کو ختم کر دے اور عزاداری امام حسین پر پابندی لگا دے۔ 1935 میں رضا شاہ نے علماء کو حکم دیا کہ وہ سروں پر عمامہ نہ رکھیں اور انہیں مغربی لباس پہننے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ 1936 میں اس نے حجاب اتار دینے اور پردہ ختم کر دینے کا حکم دیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ ہجری قمری سال کے کیلنڈر کے مطابق کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس نے یہ بھی حکم دیا کہ یوم عاشورہ کی عزاداری پر باضابطہ طور پر پابندی لگا دی جائے۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ نماز جمعہ میں خطبہ نہ دیا جائے اور دینی و قرآنی تعلیمات پر پابندی لگا دی جائے۔ رضا شاہ کی بیوی بھی بے پردہ اور کھلے سر قم میں حضرت معصومہ کے حرم میں داخل ہوتی ہے اور حرم مطہر کے خادم نے جیسے ہی اس کی بیوی سے کہا کہ وہ مناسب لباس میں حرم میں داخل ہو تو اس خادم کو شاہی گماشتوں نے زد و کوب کیا۔ تمام انسانوں اور انسانی موضوع کو تباہ کر دیا۔ اس شخص نے اپنی نوکری اور غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے برائیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں کے مراکز بنا دیے ہیں۔ اس کا ٹیلی ویژن برائیوں کا مرکز ہے۔ اس کا ریڈیو انتہائی فحش ہے۔ جن مراکز کو کھلے رہنے کی اجازت دی گئی ہے وہ برائیوں کا مرکز ہیں۔ یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تہران میں شراب کی دکانیں کتاب فروشی سے زیادہ ہیں اور دیگر فسق و فجور کے مراکز کا کہنا ہی کیا۔ یہ سب کس لیے ہے؟ ہمارے سینما اخلاقی برائیوں کا مرکز بن گئے ہیں۔ ہم سینما کے مخالف نہیں ہیں، ہم اخلاقی برائیوں کے مرکز کے مخالف ہیں۔ ہم ریڈیو کے خلاف نہیں ہیں، ہم اخلاقی برائیوں اور فحش باتوں کے مخالف ہیں۔ ہم ٹیلی ویژن کے مخالف نہیں ہیں، ہم ان باتوں اور چیزوں کے مخالف ہیں جو ہمارے جوانوں کو علم و ترقی کے میدان سے پیچھے رکھنے اور ہماری افرادی قوت کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ اغیار کی خدمت ہو سکے۔ ہم نے ترقی و جدیدیت یا جدیدیت کے مراکز کی کب مخالفت کی ہے؟ رضا شاہ پہلوی اپنے بیٹے محمد رضا کو اپنی سلطنت کو آگے بڑھانے یا دوسرے لفظوں میں اپنی جانشینی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ محمد رضا ایران کے نظام اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور اس نے آسٹریا میں اپنی تعلیم مکمل کی اور آسٹریا سے واپسی پر اس نے اپنی سیاسی سرگرمیاں اپنے باپ کی سرپرستی میں شروع کر دی۔ وہ ہر جگہ اور ہر دورے پر اپنے باپ کے ساتھ ساتھ رہتا۔ رضا شاہ چاہتا تھا کہ اپنی حکومت کو دوسرے ملک کی شہنشاہیت یا شاہی گھرانے کی لڑکی سے شادی کر کے مزید مستحکم بنا لے۔ بنا بری اس نے مصر کے بادشاہ ملک فاروق کی بہن سے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا۔ اس وقت ایران کی مجلس شورائے ملی یا پارلیمنٹ میں حکومت مخالف دھڑے کے سربراہ سید حسن مدرس کو شہید کر دیے جانے سے حکومت مخالف دھڑا دراصل کمزور پڑ گیا تھا۔ ابھی روح اللہ اس وقت تک میدان سیاست میں نہیں اترے تھے۔
ہماری قوم کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلوی کی یہ سلطنت روز اول سے ہی غیر قانونی تھی۔ وہ لوگ جو میری عمر کے ہیں وہ یہ جانتے ہیں اور سب نے دیکھا ہے کہ مجلس مؤسسان جو تأسیس کی گئی وہ طاقت اور زور زبردستی سے کی گئی۔ قوم کو اس میں دخیل نہیں ہونے دیا گیا۔ مجلس مؤسسان کو زور اور زبردستی سے قائم کیا گیا اور طاقت کے ذریعے اس کے نمائندوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ رضا شاہ کی سلطنت کے حق میں ووٹ دیں۔ پس یہ حکومت اور سلطنت شروع سے ہی غیر قانونی تھی۔ امام خمینی نے 45 سال شہر قم میں گزارے، ایران کے روحانی اور مقدس شہر میں۔ اگر ہم اور واضح لفظوں میں کہنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ امام نے ملک کے سب سے بڑے دینی مدرسہ فیضیہ میں اپنی زندگی گزاری۔ وہ بحیثیت طالب علم اس مدرسے میں داخل ہوئے، اسی میں قیام پذیر ہوئے اور طالب علمی کے مراحل تیزی سے طے کیا۔ وہاں کے ایک معروف استاد نے کہا، روح اللہ کا زمانہ ایران کے نئے شاہ رضا شاہ پہلوی کا زمانہ تھا۔ رضا شاہ پہلوی ایران میں ترکی کی حکومت کے تجربے کو دہرانا چاہتا تھا۔ رضا شاہ ایران کے مسلمان معاشرے کو مغرب زدہ معاشرہ بنا دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مدرسہ علمیہ فیضیہ پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا اور اس پر کڑی نظر رکھنے لگا، کیونکہ مدرسہ فیضیہ رضا شاہ پہلوی کے عزائم کی مخالفت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ حجاب اور پردے کو ختم کیے جانے کے حکم، عاشور کے دن عزاداری کے جلوسوں پر پابندی، نماز جمعہ میں خطبوں پر ممانعت، دینی علوم اور قرآن کی تعلیمات پر پابندی کے بعد اب سڑکوں پر علماء دین محفوظ نہیں رہ گئے تھے اور شاہی گماشتے انہیں زد و کوب کرنے لگے تھے، وہ بھی محض اس بنا پر کہ وہ ابا قبا اور امامے میں باہر نکلتے تھے، جن کے پہننے پر رضا شاہ پہلوی نے پابندی لگا دی تھی۔ رضا شاہ پہلوی نے اسی طرح حکم دیا تھا کہ دینی طلباء بھی فوجی ٹریننگ پر جائیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف الاسرار سے اقتباس: مدرسہ فیضیہ کے طلباء دن میں اطراف کے باغات اور باغیچوں میں پناہ لیتے اور رات کو واپس لوٹتے، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ کہیں رضا خانی گماشتوں کا نشانہ نہ بنے اور ان کی اہانت نہ کی جائے اور انہیں زد و کوب نہ کیا جائے۔ حتیٰ تہران کے علماء کو تو پولیس چوکیوں اور تھانوں میں پکڑ کر لے جاتے تھے اور ان کی اہانت کی جاتی تھی، ان کے لباس اور عمامے کو پھاڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ یعنی علماء وہاں سے باہر نہ نکل سکیں۔ حوزہ علمیہ میں زیادہ تر فقہ و اصول کے درس دیے جاتے تھے، لیکن امام خمینی کی کوشش ہوتی کہ وہ اپنے شاگردوں کو درس اخلاق زیادہ سے زیادہ دیں اور انہیں تزکیہ نفس کی ترغیب دلائیں، تاکہ شاہ کے اقدامات کا وہ جواب بن سکیں اور معاشرے کو مغرب زدہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ ان دروس میں بڑی تعداد میں طلباء حاضر ہونے لگے۔ جب میں قم شہر میں وارد ہوا تو امام ہر جمعرات کو مدرسہ فیضیہ میں درس اخلاق دیتے تھے۔ امام کے درس اخلاق کا یہ سلسلہ بدمعاش رضا خان پہلوی کے زمانے میں شروع ہوا، جب اس نے ممبروں سے تقریریں کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ امام خمینی درس دینے کے دوران احکام اسلام بھی بیان فرماتے تھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے۔ مدرسہ فیضیہ میں کئی برسوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، البتہ بعد میں یہ درس بند ہو گیا۔ اس طرح کا احساس ہوتا تھا جب بھی 1 گھنٹہ یا اس سے کم ہم امام کی خدمت میں ہوتے، وہ اخلاقی اور تربیتی باتوں کی تعلیم دیتے اور تزکیہ نفس فرماتے، گویا انسان کے گرد ایک دیوار کھینچ جاتی اور انسان کو خدا کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا اور اس کو اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا ہوش نہ ہوتا۔ گناہ و معصیت سے انسان اس قدر نفرت کرنے لگتا گویا کبھی بھی وہ گناہ و معصیت کے قریب نہیں جائے گا۔ یعنی 1 ہفتہ امام کی باتوں کا اثر دل و جان میں اس طرح سے رہتا تھا۔
رابطه امام با طلبه ها یک رابطه فیضیہ سے امام کا رابطہ ایک مثالی رابطہ تھا، اس کو مختلف جہتوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور امام حقیقی معنوں میں ان کے معلم اخلاق تھے۔ ان کے درس کا اثر ان لوگوں پر ہفتوں تک رہتا تھا۔ امام خمینی سے لوگوں کی عقیدت و محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، چنانچہ ہر درس میں ان کے شاگردوں کی تعداد 1000 سے بھی اوپر ہو گئی تھی اور ان کی تقریر سننے والوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی۔ امام خمینی دینی علوم کا درس دینے کے ساتھ ساتھ تازہ ترین سیاسی صورتحال سے متعلق خبریں حاصل کرنے پر بھی زور دیتے تھے، اور انقلابی افراد سے خواہ وہ ایرانی ہوں یا غیر ایرانی رابطہ رکھتے تھے تاکہ ان کی سرگرمیوں اور ان کی سرنوشت اور نتائج سے باخبر رہیں۔ مرحوم سید شرف الدین عاملی سن 1356 ہجری قمری میں قم تشریف لاتے ہیں۔ وہ فرانسیسی سامراجیت کے خلاف زبردست جد و جہد کر چکے تھے، اور اس راہ میں انہیں بے پناہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ قم میں آنے کے بعد انہوں نے ایک تقریر کی جس میں تمام علماء من جملہ امام خمینی بھی موجود تھے۔ امام خمینی منبر کے بالکل نزدیک بیٹھے تھے تاکہ وہ لبنان کی ایک اہم اور انقلابی شخصیت کو قریب سے دیکھ سکیں۔ اسی طرح جب مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا، جو اتحاد اسلامی کے داعی تھے اور جو بہت پہلے سے فلسطین کے مسئلے پر آواز اٹھا رہے تھے، اور وہ جب آتے تھے علماء قم سے کہتے تھے کہ یہودیت کے خلاف بیانات دیں، امام نے بہت قریب سے ان کو دیکھا تھا۔ اس طرح مرحوم آیت اللہ کاشانی سے بھی امام کی خاص رفاقت تھی۔ عراق میں شیعی تحریک و انقلاب کے بعد انگریزوں نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی تھی، اور وہ عراق سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، یعنی امام نے ایک انقلابی شخصیت کو دیکھا تھا۔ رهبری ثوره عراق رو در برابر انگلیس‌ها داشتن۔ امام کی تمام کوشش ایک سمت مرکوز ہو گئی تھی، اور وہ تھی مملکت کے سیاسی امور میں علماء دین کی موجودگی، جبکہ مدرسہ فیضیہ پر رضا شاہ پہلوی کے کارندوں کی یلغار بدستور جاری تھی۔ علاوہ بر این مجموعه شرائط اور اس کے علاوہ اس دور کی ایران کی سیاسی، سماجی اور تاریخی صورتحال اس بات کی متقاضی نہیں تھی کہ علماء کی قیادت میں بڑے پیمانے پر ایک تحریک اور انقلاب برپا ہو۔ اس وقت امام کی زیادہ تر کوشش یہ تھی کہ علماء کی پوزیشن معاشرے میں مضبوط و مستحکم ہو اور معاشرے میں دین و دیانت کا بول بالا ہو، اور اسی مقصد کے لیے امام نے کام کیا۔ آپ کے خطبے جیسا کہ صدر اسلام میں خطبے سیاسی پہلوؤں کے حامل ہوتے تھے، سیاسی ہونے چاہیے۔ نماز جمعہ ایک سیاسی اجتماع ہے، نماز جمعہ ایک مکمل سیاسی عبادت ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض جگہوں پر انسان دیکھتا ہے نماز جمعہ میں ان باتوں یا مسائل کا کوئی ذکر نہیں ہے جو قوموں کو درپیش ہیں۔ جن چیزوں یا باتوں کی مسلمانوں کو ضرورت ہے ان کا نماز جمعہ کے خطبوں میں کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔ روز اول سے مسجد اسی بات کے لیے تھی، وہاں پر عوام کے سیاسی مسائل پر بات ہو، لیکن افسوس کہ مسجدوں کو ہم نے ایسا بنا دیا کہ وہ مسلمانوں کے مفادات اور مسائل سے بالکل دور ہو کر رہ گئی ہیں، اور اب ان کے منصوبے خود ہمارے ہی ہاتھوں پورے ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، خود ہمارے ہی ہاتھوں۔ دوسری جنگ عظیم کی آگ بھڑک اٹھی اور رضا پہلوی جرمنی کا اتحادی بن گیا۔ وہ جرمنی جو جنگ ہار گیا اور اسی وقت ایرانی فوج کو بھی متفقین کی فوج کے مقابلے میں ذلت آمیز شکست ہوئی۔ دشمن کی فوج نے ایران کو شمال سے لے کر جنوب تک رون ڈالا۔ 1941 میں تہران سقوط کر گیا اور اس پر دشمن کی فوج کا قبضہ ہو گیا، اور برطانیہ نے فیصلہ کر لیا کہ رضا خان کو تخت شاہی سے برطرف کر دے اور اسے اٹلی کے کسی جزیرے میں جلا وطن کر دے۔ محمد رضا شاہ باپ کی جگہ تخت نشین ہوا، اور صرف 4 مہینوں کے بعد ہی اس نے متفقین کے لیڈروں اسٹالن، چرچل اور روزویلٹ کا تہران میں استقبال کیا، اور ان لوگوں نے تہران میں واقع روسی سفارت خانے میں اجلاس کیا۔
آپ ذرا ان گزشتہ 50 برسوں کے حالات پر نظر ڈالیے کہ حاکم کو غیر ملکیوں نے منتخب کیا اور بعد میں یہ بات خود انہوں نے ہی کہی کہ رضا خان کو اقتدار میں باقی رکھا ہے، اسے اقتدار دیا ہے، اور وہ بھی اس طرح کا اقتدار دیا کہ اس نے پوری قوم کو لاچار اور پسماندہ بنا دیا اور قوم پر اپنی جابر حکومت کو مسلط کر دیا اور لوگوں کو تمام چیزوں سے محروم کر دیا۔ اور اس کے بعد بھی محمد رضا شاہ کو اس کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ جو انتہائی مالدار طبقوں سے تعلق رکھتے تھے اور جن کی زندگیاں عیش اور عشرت میں گزرتی تھیں، حکومت میں باقی رکھا۔ اس طرح سے انہوں نے قوم پر ظلم کیا اور مالدار طبقے کو حکومت میں باقی رکھا۔ امام خمینی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرماتے، مخالفین جو شبہات پیدا کرتے ان کے جوابات دیتے، کتاب کشف اسرار کی تالیف میں بھی مشغول رہتے، رضا خان کا مقابلہ بھی کرتے اور اس کے خلاف تقریریں بھی کرتے، یہاں تک کہ ایک تحریک کے قائد کی حیثیت سے تحریک شروع کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد ہوا۔ ایران کی تاریخ کے اس حساس مرحلے میں روح اللہ نے اپنی پہلی سیاسی کتاب شائع کی۔ کشف الاسرار جیسی کتاب پہلی بار ایران میں شائع ہو رہی تھی، البتہ اس کتاب کی اشاعت و طباعت مکمل طور پر خفیہ تھی، جس میں شاہ کی کرتوتوں پر سخت تنقید کی گئی تھی۔ امام خمینی نے عالم اسلام اور ایران کو درپیش مشکلات اور بحران سے نکالنے کے لیے عملی تدابیر اور طریقے بیان کیے، اور اس کتاب کے مباحث میں سر فہرست ظالم حکومتوں اور پہلوی حکومت کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت پر تاکید فرمائی، اور وہ بھی فطری صورت میں۔ در حقیقت این وجود نه۔ امام خمینی نے اس کتاب میں علماء دین کی حکومت کے نظریے کو، جو وہی ولایت فقیہ کا معروف نظریہ ہے، بیان فرمایا۔ اسی طرح علماء دین کو دعوت دی کہ وہ اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کریں، وہ ذمہ داریاں جو خود دین اور معاشرے نے ان پر عائد کی ہیں۔ امام نے آ کر فرسودہ روش کا خاتمہ کر دیا اور لوگوں پر واضح کیا کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کی سیاست عین دیانت ہے، اور امام خمینی سے پہلے مرحوم شہید مدرس ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے دین کے تعلق سے فرسودہ خیالات اور روش کو غلط قرار دیا اور کہا ہمارا دین ہماری عین سیاست ہے۔ امام خمینی انہی لوگوں میں سے تھے۔ وہ اسلام جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اسے مکمل طور پر سیاست سے جدا کر دیا گیا ہے، اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا، جو اصل مطلب ہے اس کو اس سے الگ کر دیا، اور باقی بچے ہوئے مطلب کو ہمارے حوالے کیا، اور اسی چیز نے ہمیں آج یہ دن دکھلایا ہے۔ ہم نہیں پہچانتے اسلام کے سر اور اس کی شناخت کو نہیں پہچانتے۔ جب تک ہم اسلام کو تلاش نہیں کر لیتے، تمام مسلمان اسلام کو تلاش نہیں کر لیتے، ان کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہو سکے گی۔ عظمت اسلام وہ تھی جو صدر اسلام میں تھی، یعنی مختصر اور کم آبادی کے باوجود 2 سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا۔ وہ تھی اسلام کی عظمت و شوکت۔ جمعیت کم 2 امپراتوری را از بین برد، اون مجد اسلام بود۔ ایران گزشتہ صدی کے پہلے 50 برسوں میں کمیونسٹوں کی پیش رفت اور کمیونزم کے رواج پانے کا مشاہدہ کر رہا تھا، اور شہروں کے کوچوں و بازار میں کمیونسٹ افکار و نظریات رواج پا رہے تھے۔ ان پارٹیوں میں سب سے مشہور تودا پارٹی تھی۔ ایران کی کمیونسٹ پارٹی دوسری پارٹیوں کے ہمراہ جو قوم پرستی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھی، قومی تحریک کے نام پر اپنا کام کر رہی تھی۔ کمیونزم کے زور کو روکنے کے لیے امام خمینی نے در حقیقت حوزہ علمیہ قم میں فلسفہ و منطق اور دیگر درسی نصاب کو شامل کر کے ایک فکری انقلاب برپا کیا، وہ بھی اس چیز کا توڑ کرنے کے لیے جسے مارکسسٹ عناصر فلسفے کے نام پر معاشرے میں رائج کر رہے تھے۔
امام خمینی میں عرض کروں کہ امام خمینی ایک استثنائی مخلوق تھے، جس طرح سے ابن سینا فلسفے میں استثنائی شخصیت ہے، سقراط فلسفے میں ایک انفرادی حیثیت کے مالک ہیں، ارسطو ایک استثنائی شخصیت ہے، امام خمینی کی بھی دیگر علماء سے ہٹ کر ایک ذاتی استعداد و لیاقت تھی۔ ذاتی داشت. عمده تدریس ایشان آپ زیادہ تر درس فلسفے کا دیتے تھے اور فلسفے میں آپ کو تبحر حاصل تھا، اور کہا جا سکتا ہے کہ اپنے دور میں آپ فلسفے میں پہلے نمبر پر تھے، بلکہ آج بھی امام کے بہت سے شاگرد اور تلامذہ فلسفے میں انہیں بہت سے فلسفیوں سے عالم سمجھتے ہیں۔ فلاسفه می‌دانستند. امتیاز دومی که داشت امام فلسفے اور حکمت میں امام کو جو دوسرا امتیاز حاصل تھا وہ یہ کہ وہ فلسفے کی گہرائیوں کو خوب سمجھے ہوئے تھے۔ بعض حضرات ہیں جو فلسفہ جانتے ہیں لیکن صرف اس کے الفاظ و اصطلاحات جانتے ہیں، فلسفے کی گہرائی کو نہیں سمجھتے۔ امام ان لوگوں میں سے تھے جو فلسفی مسائل کی گہرائیوں کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ این درس‌های عرفانیشان ان کے یہ عرفانی دروس بھی بہت ہی خصوصی تھے، مثلا 2 یا 3 افراد عرفان کے درس میں شرکت کرتے یا اسی طرح بعض چیزیں بیان کرتے، لیکن عموماً وہ فلسفہ ہوتا۔ امام خمینی اسفار کا درس زیادہ دیتے۔ امام خمینی کی یہ سرگرمی حوزے کے بہت سے اساتذہ کو اچھی نہ لگتی۔ ان میں سے بعض اساتذہ کا کہنا تھا کہ فلسفے کی تدریس اور دین میں سیاست کو دخیل کرنا دینی حوزے علمیہ کی قدیم میراث و ثقافت کے خلاف ایک انقلاب برپا کرنے کے مترادف ہے۔ جہاں گزشتہ کئی عشروں سے صرف دینی اور فقہی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، امام خمینی کے خلاف حوزے میں آہستہ آہستہ تنگ نظری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یکی از آقایان مثلا مجھے خود یاد ہے کہ ایک صاحب جو خود طالب علم تھے اور اب مرحوم ہو چکے ہیں، ان کو غلط فہمی تھی، نہ یہ کہ انہیں کوئی عداوت یا دشمنی رہی ہو۔ ان کا مدرسہ دارالشفا یا فیضیہ میں ایک حجرہ تھا۔ امام خمینی کے بڑے صاحبزادے مرحوم آغا مصطفیٰ خمینی ان کے کمرے میں گئے، ان سے ایک گلاس پانی لیا، پانی نوش کیا، اتنے میں وہ صاحب اپنے کمرے سے چلے گئے۔ مرحوم مصطفیٰ خمینی نے گلاس واپس کرنا چاہا مگر وہ صاحب جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کوئی دوسرا طالب علم اس کمرے میں آیا تو ان صاحب نے اپنے کمرے کے ساتھی سے کہا کہ اس گلاس کو دھو لو، کیونکہ اس گلاس میں خمینی کے بیٹے نے یا حاج آغا خمینی کے بیٹے نے پانی پیا ہے اور معلوم نہیں ہے کہ مستقیم الفکر ہیں یا نہیں۔ یعنی اس حد تک امام خمینی کے بارے میں بدظنی تھی، جیسے امام کے اندر کوئی عیب دیکھ رہے ہوں۔ می‌دیدند. این شخصی که در این مدرسه هست جو شخص اس مدرسے میں ہے نالائق ہے۔ 2 افراد جن میں ایک خود تھا اور دوسرا مدرسے کا خادم تھا کمرے میں آئے اور اس شخص کا سامان کمرے سے باہر نکال دیا کہ انہیں مدرسے سے نکل جانا چاہیے، بغیر اس کے کہ اس وقت ان کی کوئی خاص حیثیت رہی ہو، لیکن چونکہ اس شخص کو منحرف سمجھا گیا تھا لہٰذا ایسا کیا گیا اور اسے مدرسے سے باہر کر دیا گیا۔ از مدرسه بیرونش کردند. هنگامی که امام تدریس فلسفه می‌کرد، جس وقت امام خمینی فلسفے کا درس دیتے تھے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس وقت کے ممتاز اور معروف اساتذہ میں سے کوئی بھی فلسفے کا درس دیتا رہا ہو۔ تہران میں امام کے استاد مرحوم شیخ شاہ آبادی جیسے کچھ لوگ تھے، لیکن قم میں فلسفے کا ماحول نہیں تھا۔ امام نے فلسفے کی تعلیم تہران میں بعض مشائخ سے اور کچھ دیگر جگہوں پر حاصل کی اور قم میں فلسفے یعنی کتاب اسفار پڑھانا شروع کی، اور کئی شاگرد امام کی خدمت سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے، اور اس طرح حوزہ علمی قم میں فلسفے کی تدریس شروع ہو گئی، اور اس کا صحرا امام خمینی کے سر جاتا ہے۔
تدریس و مطالعے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار و بے پناہ مشغولیت کے باوجود انہوں نے 1928 سے 1942 تک کے برسوں میں فلسفہ و عرفان اور اخلاق اور تزکیہ نفس کے موضوعات پر 13 کتابیں تالیف فرمائیں۔ حوزہ علم قوم 1947 میں اپنے سرپرست آیت اللہ عبد الکریم حائری یزدی کی سرپرستی سے محروم ہو گیا اور حوزے کے لیے کسی موضوع اور مناسب سرپرست کی تلاش اور بحث شروع ہو گئی۔ در حقیقت اس امر میں امام خمینی کا کردار فیصلہ کن تھا۔ ان سبھی لوگوں نے جو اس امر میں دخیل تھے سب نے اپنی کتابوں اور تحریروں میں لکھا ہے کہ امام خمینی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آیت اللہ العظمہ بروجردی کو بروجرد سے قم لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امام خمینی نے اس دور میں قم کے 3 آیات اعزام سے مذاکرات کیے کہ وہ آیت اللہ بروجردی کو قم آنے پر راضی کرنے کے لیے اقدام کریں۔ حوزہ علمیہ قم نے آیت اللہ بروجردی کو سرپرست منتخب کیا۔ روح اللہ نے اس وقت ہر طرح کی سیاسی سرگرمیوں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، چونکہ ممکن تھا کہ ان کی سیاسی سرگرمیوں سے حوزے کے اتحاد پر کوئی اثر مرتب ہوتا۔ انہوں نے وقتی طور پر سیاست سے دوری اختیار کر لی، مگر یہ کہ ضروری مواقع پر اور آیت اللہ بروجردی کے حکم پر ہی کوئی سیاسی اقدام کرتے تھے۔